نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار مہربان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا غلام حضرت ابو طلحہ آپ کے بہترین مال کو اور اپنے بہترین خوبصورت باغات کو آپ کے حکم کو مانتے ہوئے راہ خدا میں اس کا صدقہ ادا کر دیا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں یہ زمین کا جو حصہ میری ملکیت میں ہے اسے صدقہ کر دوں، تیرے راہ میں قربان کر دوں اور تیرے راہ میں اسے فدیہ ادا کر دوں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا اسے اپنی ملکیت میں رکھو، اس کی کھیتی باڑی کرتے رہو، اس کی دیکھ بھال کرتے رہو اور اس کو پانی لگاتے رہو، جو اس کا مال اور کھجیاں پھل دیں گی اور ان زراعت سے اور اس تجارت سے اور اس کھیتی باڑی سے جو پیداوار ہو وہی صدقہ کرنا اور وہی راہ خدا میں تقسیم کر دینا، یہی تمہارا صدقہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابو طلحہ آپ کے دربار میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ باغات اور اس کی ملکیت مجھے محبوب لگتی ہے، پسند ہے اور محبوب ہے، اور میں اس مال کے اس حصے سے اور اس باغات کے حصے سے بہت زیادہ میں راضی ہوں کہ اللہ کے میں راہ میں خرچ کر دوں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا ضرور خرچ کر دو، اور اس صحابی رسول نے تاخیر کیے بغیر اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے، اور وہ اپنی ملکیت سے ہٹا کر چچا زاد بھائی کے اور اس کے حصے میں اس کے نام عطا کر دی اور اس کو اس کا مالک بنا دیا۔ حضرت عمر پاک کو اس کا مالک کیوں نہیں بنایا گیا، اس کے نام سے کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ تو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا ہر بات میں حکمت ہویا کرتی ہے، ہر بات کے اشارے میں کوئی نہ کوئی راز ہویا کرتا ہے۔ اس صحابی رسول کو اللہ نے بہت سارا بات دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور مال و متاع بہت زیادہ تھا۔ میں اس کا مال اس سے چھڑا کر دنیا کی محبت اس کے دل سے ہٹانا چاہتا تھا، اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار وہ ایسے صحابی رسول بن چکے تھے، نہ وہ مال سے محبت کرتے نہ ہی اولاد سے محبت کرتے، ہر وقت ہر گھڑی میں محمد سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر